آگے حضرت صدر افاضل لکھتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس ادنا چیز ہو۔ فقیر کی تعریف جو فقہ نے لکھی ہے وہ یہ کہ جو صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب کی آسان تعریف یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مقدار میں اس کے پاس رقم یا ضرورت سے زائد کوئی سامان نہ ہو تو وہ فقیر شرعی ہے۔ مثلا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر 40,000 روپے ہے تو اس کے پاس نہ 40,000 روپے ہیں، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اگر ضرورت سے زائد سامان ہے بھی تو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہو رہی تو وہ فقیر شرعی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں۔ فقیر شرعی سوال کر سکتا ہے لیکن کس کے لیے؟ اگر بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے۔ لباس نہیں تو لباس کا سوال کر سکتا ہے۔ رہنے کے لیے اگر مکان نہیں تو وہ مکان کا سوال کر سکتا ہے۔ بچہ بیمار ہے، علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں تو علاج کا سوال کر سکتا ہے۔ مسکین کی تعریف خزائن العرفان میں یہ لکھی، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے۔ یعنی فقیر شرعی سے بھی زیادہ غریب مسکین ہوتا ہے۔ فقیر شرعی کے پاس تو ضروری چیزیں ہیں، ضرور سے زائد نہیں ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس ضروری چیزیں بھی نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام نے صدقے تحصیل کرنے پر مقرر کیا ہو۔ امام سے یہاں مراد حاکم اسلام ہے، یعنی جن لوگوں کو حاکم اسلام نے زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا ہے انہیں عاملین کہتے ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں انہیں امام اتنا دے جو ان کے اور ان کے متعلقین کے لیے کافی ہو، یعنی اتنی تنخواہ ان کے مقرر کی جائے، اتنا وظیفہ مقرر کیا جائے جو ان کے لیے اور ان کے بال بچوں کے لیے کافی ہو۔ مسئلہ اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والا فقیر نہ ہو، غنی بھی ہو تو بھی حاکم اسلام اس کی تنخواہ زکوٰۃ سے مقرر کر سکتا ہے۔ مسئلہ عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والا سید ہو۔ سید اسے کہتے ہیں جو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہو، امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہو تو اسے سید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہاشمی اسے کہتے ہیں جو حضرت ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر دادا ہیں ان کی اولاد میں سے جو ہو اسے ہاشمی کہتے ہیں۔ تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، تو ان 10 بیٹوں میں سے جو مومن ہوئے حضرت عباس ہیں، حضرت سید الشہداء ہیں، تو جو مومن بیٹے ہیں ان بیٹوں کی جو اولاد ہے جو مومن ہے ان کی اولاد میں سے جو حضرت علی کی اولاد سے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد سے ہیں، سب ہاشمی ہیں، تو وہ زکوٰۃ میں سے نہیں لے سکتے۔ تو اگر ہاشمی یا سید عامل ہو یعنی زکوٰۃ جمع کرنے پر اسے مقرر کیا گیا ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ آگے لکھتے ہیں گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو غلام ہے اور اس کے مالک نے اسے مکاتب بنا دیا۔ مکاتب کا معنی یہ ہے کہ مالک نے کہا کہ مثلا 1,00,000 روپے تم کما کر یا کہیں سے جمع کر کے مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو ایسے غلام کو آزادی دلانے کے لیے مال زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔
آگے لکھتے ہیں قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جن کے پاس مال نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے، یعنی 7 افراد باقی ہیں، چونکہ مؤلفۃ القلوب تو اب اجماع کی وجہ سے ساقط ہو گئے، تو 7 قسمیں بیان کی گئیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو کسی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو وہ 7 قسموں میں تقسیم کرے، وہ بھی صحیح ہے، اور ایک ہی قسم کو دے دے یا ایک ہی فرد کو دے دے۔ مثلا مثال 1 کروڑ روپے وہ کسی فقیر شرعی کو دے دے، کسی مسکین کو دے دے، تو ایک ساتھ دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ 10 مسکینوں میں تقسیم کرے تب بھی حرج نہیں، فقیر شرعی کو بھی دے، مسکین کو بھی دے، عامل کو بھی دے، غلام جو مقاطب ہے اس کو بھی دے، اس طرح تقسیم کرے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی، تو ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی۔ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مردے کے کفن میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اسی طرح مردے کے قرض کو ادا کرنے میں زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی۔ بنی ہاشم کو جو ہاشمی ہے اسے، جو سید ہے اسے، غنی کو اور غنی کے اور بنی ہاشم کے غلاموں کو نہیں دی جا سکتی۔ آدمی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، یعنی اللہ تعالی نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔